فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ یہ خیال رہے کہ ابھی ہم نے مجددی صاحب سے سننا ہے، میرے ذہن میں روشنی ہی پھیلتی گئی، کس کا خیال میرے خیالوں پہ چھا گیا اور میری نظر کو میری بصارت سے چومتی، کس کا جمال میری نگاہ میں آیا۔ اور میرا دل عرش اعظم سے اونچا، کیونکہ اس میں حضور آ گئے، اور میری آنکھوں سے پھوٹی شعائیں کیونکہ اس میں صاحب طور آ گئے، اور گردوں تو تیرے پاؤں کی گرد ہے شاہا، ہر نقش قدم فرش پہ ہے عرش سے بالا، تو بحر حوادث میں سکوسا سفینہ، تو دشت سیاہی میں سرخیز نگینہ، قدسی و ملائک تیری تطہیر کے صدقے، آیات مقدس تیری تقریر کے صدقے، سایہ تیرا اے ذل خدا یوں مخفی ہے، سایہ تیرا مٹی پہ پڑے بے ادبی ہے، تھا پہلے تیرے کوئی نہ ہوا بعد میں تجھ سا، پھر کیسے بتاؤں کہ تو ایسا ہے کہ ویسا۔ یہ چند اشعار تھے میرے چچا محترم حضرت سید امجد علی امجد کے، ایک میری بڑی پرانے ایک قطع، غالباً یہ میں اس وقت MBBS 4th ایئر میں تھا یا MBBS فائنل ایئر میں 3rd ایئر میں تھا، یہ اس وقت کے چند اشعار تھے جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ختم مرسلی کے اسم پاک پر سر کٹانا پڑ گیا اگر خاک پر، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے اے خدا، یہ ہمارا تجھ سے ایک وعدہ تھا، اس پہ آئی آن جو اب پھر کبھی خون اپنا ہم بہا دیں گے سبھی، سرخرو ہوں گے تیرے دربار سے گر شہادت مل سکے سرکار سے، یہ ہے میرے پیرو میرے امتی، اے خدا یہ جائیں نہ دامن تہی، میرا دامن اور ان کا ہاتھ ہو، ہر جہاں میں میرا ان کا ساتھ۔ ایک نعت کے چند اشعار، یہ غالباً 1981 کی جب میں فرسٹ ایئر میں تھا MBBS تب کی ہے۔ یہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے۔ عشق بھی جھکے جہاں حسن بھی جہاں، وہ ہستی رسول ہے امیر ہر جہاں، کہ ایک ذات جگتا و واحد ہی قبل کچھ، جب تھی زمین عرش نہ تھا آسمان، پھر ذات کی الوہیت و ابدیت ہو گئے، جب نور دو ہو گئے بٹ کے عیاں، پھر ایک نے نام محمد لیا سوار، اور دوسرے نے کل سے پیدا کیے جہاں، وہ ذات کل بھی جز بھی حاضر دکھائے، وہ ذات کل بھی جز بھی حاضر لگائے، وہ ہے نہاں کسی میں وہی عیاں، جو دیکھتا ہے مانتا ہے اس کو ناخدا، یہ ظرف کی ہے بات اتنا ظرف کہاں، اور جو کچھ کسی نے دیکھا وہی کہا اسے، یہ ہے تلاش و ہمت و عقل عاشقاں،
اور نجات کی سبیل ہے عشق مصطفیٰ۔ نجات کی سبیل ہے عشق مصطفیٰ، میرا یہی یقین ہے، میرا یہی ایمان۔ اور ذاتی وہ کیا ہے کیا نہیں، کیا اس کا مرتبہ، یہ راز ہی رہے گا دونوں کے درمیان۔ دونوں کے درمیان۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت کی تلاوت کی، دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس آیت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں پہ طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، رفع نہ کرو، لا ترفعوا، رفع نہ دو، اونچا نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں، تم سب اپنی آوازوں، جتنے بھی کائنات میں اہل ایمان ہے، حضور کے دور سے لے کر قیامت تک سب کو خطاب ہے۔ اور یہ آیت اور سورہ حجرات کی آیات حضور کے روضہ اقدس پہ لکھی ہوئی ہے۔ رفع نہ دو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم کی آواز سے، ولا تجہر، ان کو اونچا کر کے مت بلاؤ، آوازیں مت دو، اونچی آواز مت دو، ان کے قریب جاؤ، بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ اور ادب سے بات، ولا تجہر، اونچا نہ بولو، اونچا نہ بولو، آج بھی اونچا نہ بولو، ولا تجہر لہو بالقول، کسی بھی گفتگو کا جہری بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں آوازیں دیتے ہو، اس طرح مت آواز دینا، اس طرح مت آواز دینا۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ میرے اعمال کدھر گئے۔ وہاں جا کے کہو کہ میرے روزے کدھر، میری نمازیں کدھر، میرے حج کدھر، میری زکوٰۃ کدھر، میرے صدقات کدھر، میری صلہ رحمی کدھر، تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کیسے ہو گئے۔ یہ تشعرون جو ہے نا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، سب کے لیے، جتنے بھی موجود ہیں، اور اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے سامنے سارے موجود ہیں۔ یہ شعر سے، شعر کہتے ہیں بال کو، انسانی بال ہو تو شعر، بھیڑ بکری کا بال ہو تو صوف، اونٹ کا بال ہو تو وبر، اور جو بال برابر باریک بات کرے اس کو شعر کہتے ہیں، جس میں حکمت کی بات ہے۔ الشعر حکمت، شعر جو ہے وہ حکمت ہے، جس میں حکمت کی بات ہے، اور جس کو باریک بات سمجھ نہ آئے، جس کو اللہ کا کلام سمجھ نہ آئے، جس کو اللہ کی نصیحت سمجھ نہ آئے، جس کو اللہ کا حکم سمجھ نہ آئے، اس کو اللہ فرماتا ہے انتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11 خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ہیں، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سیدنا خزیمہ ذو الشہادتین، 2 شہادتوں والے، 2 گواہیوں والے۔ بس یہ 2-3 منٹ اور بیان کرنا ہے، پھر ہم نے سننا ہے مجددی صاحب سے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا. لیکن آپ کے پاس اس وقت رقم موجود نہیں تھی. آپ نے عرابی سے کہا مدینہ چلو، تم نے بھی ادھر ہی جانا ہے، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، راستے میں خریدا، مدینہ جا کے تمہیں پیسے دے دو، رقم دے دو. عرابی نے راستے میں گھوڑا کسی اور کو بیچ دیا، زیادہ پیسے ملے، گھوڑا کسی اور کو بیچ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی یہ بات تو نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہوا تھا. جب مدینہ پہنچ گئے، عرابی تکرار کرنے لگا، بحث کرنے لگا کہ نہیں میں نے بیچ دینا ہے، مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں. صحابہ ایک ایک کر کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے. عرابی کو کہتے کیا بات کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے ہو. دوسرے آتے یہ کہتے چلے جاتے، تیسرے آتے کہتے چلے جاتے، چوتھے آتے کہتے چلے جاتے. سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الشہادتین کی تشریف لے آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرابی بحث کیوں کر رہا؟ کہا خزیمہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا لیکن ابھی رقم ادا نہیں کی، تو یہ گھوڑا کسی اور کو بیچ رہا ہے، اس کو زیادہ رقم مل رہی ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے عرابی یہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں. اگر انہوں نے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی گواہ لے آئے. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں تو جھوٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا نبی سچا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا بیچا ہے. حضور کو رقم ادا کی، گھوڑا حضور کو پیش کیا. آپ نے گھوڑا لے لیا. آپ نے کہا خزیمہ ادھر آؤ. خزیمہ تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس وقت بھی موجود نہیں تھا جب جبریل آیا تھا. آپ نے کہا جبریل آیا، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ. میں تو اس وقت بھی موجود نہیں تھا جب آپ آسمان پہ گئے، جنت اور دوزخ دیکھی. آپ نے کہا جنت ہے، دوزخ ہے. میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچا، بلکہ اس سے بھی قریب منزل پہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا. تو میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، میں نے وہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ میں وہاں موجود تھا، نہ میں عرش پہ موجود تھا، نہ میں آسمان پہ موجود تھا، نہ میں جبریل والے کے وقت موجود تھا جب وہ وحی آیا تھا. آپ نے فرمایا یہ ہے، میں نے کہا صدقتا. آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، میں نے کہا صدقتا. آپ نے فرمایا یہ حدیث ہے، میں نے کہا صدقتا. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، میں نے کہا صدقتا. آپ نے فرمایا میں رسول ہوں، میں نے کہا صدقتا. اب آپ یہ فرماتے ہیں گھوڑا میں نے خریدا ہے، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. غوث اعظم کا مہینہ شروع ہو گیا. اب حضور نے کہا اچھا خزیمہ دلیل تو ٹھیک ہے،
یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کرتے تیری دلیل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہے. اچھا جا، میرے 1,00,000 سے زیادہ صحابی سب کی ایک ایک گواہی، تیری اکیلے کی 2 گواہی. تو نے میری گواہی دی ہے نا، موجود نہیں تھا پھر بھی گواہی دے دی. یا آج کے بعد تو جہاں اکیلا کھڑا ہو جائے گا تیری 2 گواہیاں، باقی سب کی 1 گواہی. اس کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں گئے جہاں کھڑے ہوئے دوسری طرف سے گواہ ہی نہیں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کو اکٹھا کیا جانے لگا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو لکھ رہے تھے. احتیاط یہ تھی، حالانکہ حفاظ موجود تھے، ایک ایک حافظ پورا قرآن لکھا سکتا تھا، لیکن احتیاط یہ کی گئی کہ جو صحابی قرآن کی آیت لائے ساتھ دوسرا گواہ لائے، اور وہ آیت لے کے آئے جس کے اوپر حضور نے انگلی پھیری، پھر اس کو قرآن میں شامل کیا جائے گا. قرآن مکمل ہو گیا، سورہ توبہ کی چند آیات رہ گئی. سورہ توبہ کی چند آیات رہ گئی. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت ایسی ہے کہ جس رات یہ پڑھ لیں اس رات موت نہیں آتی، اور جس رات موت آنی ہے اس رات آیت یاد نہیں آنی. بس 1 منٹ اور مجھے دے دیں. آخری یہ سورہ توبہ کی آخری ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا خزیمہ ذو الشہادتین تشریف لے آئے. صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن لکھا جا رہا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، سارے صحابہ اکٹھے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، سارے بیٹھے ہوئے. خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، سارے عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ سارے بیٹھے ہوں گے. خزیمہ سورہ توبہ کی آخری آیات لے کے آئے. نہ ابوبکر صدیق نے پوچھا، نہ عمر فاروق نے پوچھا، نہ عثمان غنی نے پوچھا، نہ مولا علی نے پوچھا کہ خزیمہ دوسرا گواہ کہاں ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جہاں خزیمہ ہوتا ہے وہ اکیلا ہی 2 گواہ. اور اس طرح آج تک آپ کے پاس سورہ توبہ میں یہ آخری آیات خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اور روز ازل سے پہلے قرینے میں کون ہے، اور دونوں جہاں کے آخری زینے میں کون ہے، اور جبریل بشر بن کے، جبریل تو نور ہے نا، جبریل بشر بن کے اگر ہم کلام ہو، ہر شخص جان لے کہ مدینے میں کون ہے.